مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم خدا، کیا ہی بہتر ہوتا، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے، کیا ہی بہتر ہوتا مولا کہ موت آئے تو رمضان کا مہینہ مل جائے، جمعۃ المبارکہ مل جائے۔ مولا تیرے وعدے کے مطابق ہم قبر کے عذابات اور سوالات سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، آج کی اس تفسیر پاک میں تیری جلال و جبروت اور تیری عزت کا وسیلہ لیتے عرض کرتا ہوں، ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار جو قبروں میں برسوں سے اب آرام کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس رمضان کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم خدا، ہمارے گھروں میں عید آ جاتی ہے، رمضان کے آتے ہی دسترخوان بھر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم قبروں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں قبرستان میں ان کے ساتھ کس طرح کی راتیں ہیں اور کس طرح کے دن ہیں۔ اے کریم خدا، تجھے تیرے جلال و جبروت اور تیری عزت کی قسم، جو مومنین ہم سے رخصت ہوئے، ہمارا کسی بھی طرح کا ان سے تعلق رہا ہو، مولا اس عید سے پہلے ان کو جنتی خان نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان سب کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرما۔ وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں۔ ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے، اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں، ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے۔ مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور جب سنتا ہے سارے معاملات، لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ کیسی بے چینی ہوگی، وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا۔ لوگ ان سے پوچھتے، آپ قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے، یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے، اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں۔ جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں، یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں۔ ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ، بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا، تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں، آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔
جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے، غافل کبھی نہیں۔ میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں، آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے۔ جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے، حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے، حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں، اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے۔ حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزو، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہیں تمہارے، تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے، ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے ہمیں رونا آ گیا۔ یقیناً میرے عزیزو وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے، وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا، موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔ موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے۔ فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں، انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے، ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی، موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔